عزیز اپنے مورد اعتماد حسین ابن علی کو جب کوفے بھیجا ہے، اور کوفے میں جو حالات بدلے ہیں، مسلم ابن عقیل نے، سفیر حسین نے طوع کے گھر میں پناہ لی تھی۔ جب جناب مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ میری وجہ سے طوع کا گھر پامال کر دیا جائے گا، تو یہ حیدر کرار کا بیٹا تھا، یہ اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ایک گھر میں بیٹھا رہے اور گھر تاراج کر دیا جائے، ایک گھر میں بیٹھا رہے، گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ بے پردہ کر دیا جائے۔ جناب مسلم تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے، اب جناب مسلم اکیلے ہیں، ایک یکو تنہا جناب مسلم ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن جناب مسلم تاریخ بتاتی ہے کوئی جھوٹی روایت آپ دکھا دیے، تاریخ دکھا دیے کہ مسلم گھر میں بیٹھ گئے، نہیں، مسلم گھر کے باہر نکلے اور جنگ کرنا شروع کی۔ ایک اکیلا مسلم ہے، ہزاروں کا لشکر مسلم کو چوطرفہ گھیرے ہوئے ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، کبھی آگ پھینکی جا رہی ہے، کبھی پتھر پھینکے جا رہے، لیکن یہ حیدر کرار کی شجاعت کا مظہر، جناب مسلم نے جو شجاعت دکھائی ہے نا عزیزان گرامی، روایت لکھنے پر مجبور ہو گئی، مورخ لکھنے مجبور ہو گئی، ایک اکیلا مسلم پورے کوفیوں پر بھاری پڑ رہا تھا، یہاں تک بھاری پڑ گیا کہ ابن زیاد کو یہ کہنا پڑا، ارے میں نے اتنا لشکر بھیجا تھا، ایک تم سے اگر یہ گوارا نہیں ہو رہا ہے، ایک تو تم کنٹرول میں نہیں کر پا رہے ہو۔ جانے گرامی جناب مسلم تھک گئے، جنگ کرتے کرتے جناب مسلم تھک گئے نا، ایک مرتبہ جناب مسلم کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی امام جناب مسلم کو پیاس کا غلبہ ہوا ہوگا نا، امام مظلوم کربلا کو ضرور یاد کیا ہوگا کہ میرا مولا سفر میں ہے، جناب امام حسین کو ضرور یاد کیا ہوگا، اور جناب مسلم اب اس کے بعد دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں نا۔ اب جب لشکر نے دیکھا کہ مسلم پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، مسلم کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے، تو پھر دھوکہ دیا گیا، گڈھے کو کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس بچھائی گئی، مسلم کو جنگ کرتے کرتے وہاں تک لایا گیا، ادھر مسلم جنگ کر رہے ہیں، مسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن نے میرے لیے دھوکہ آمادہ کیا ہے، ادھر مسلم کا گھوڑے کا رہوان کا پیر جیسے ہی گڈھے میں گرا، مسلم زمین کی طرف آئے، اب مسلم سے سنبھلا نہیں گیا، مسلم اٹھے ہیں، دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لشکر والوں نے گھیر لیا، مسلم کو گرفتار کر کے کہاں ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، جملہ سنیں گے نا مسلم کا، نا مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، اس لیے کہ میرا امیر مولا حسین ہے، جو کربلا کے راستے میں ہے، جو کوفے کے راستے میں ہے۔ اے کوفیو تم پر لعنت ہو، تم نے بلا کے مارا ہے، تم نے خط بھیج کر مولا حسین کو بلایا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ جہاں مسلم کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، مجھے فکر یہ ہے کہ میرے خط بھیجنے کے اوپر مولا حسین کوفے کی طرف چل چکے ہیں، اگر کر سکتا ہے تو اتنا کر دے، ایک قاصد کو بھیج کر خبر دے دے مولا کوفہ نہ آئیے گا، یہ بے وفاؤں کا شہر ہے، یہ خطا کاروں کا شہر ہے، یہاں مت آئیے گا۔ ارے یہ وہی کوفہ ہے جس نے میرے دادا میرے بابا علی کو تنہا چھوڑا تھا، یہی کوفہ ہے جس میں میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مسلم کو لے کر دارالعمارہ کی چھت پر لے کر چلے، اور پلان یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ مسلم کو چھت کے اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا۔ جان گرامی ایک ظالم آگے بڑھا، وہ چاہتا ہے کہ مسلم کو گرا دے۔ مسلم نے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ میں جاتے جاتے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم نے 2 رکعت نماز کا وقت لیا، ٹائم لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے ہواؤں کے سینے پہ سوار، ہواؤں کے کندھوں پہ سوار ہو کر مسلم کا یہ سلام امام کی خدمت میں پہنچا، امام اپنی جگہ سے اٹھ گئے، وعلیکم السلام یا مسلم۔ ارے کسی نے دیکھا کہ مولا کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، ارے یہ میرے بھائی مسلم سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالم بڑا آگے، مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ میں نے مسائل میں پڑھا ہے کہ مولا عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا عباس گھوڑے سے زمین کے اوپر آ کر گرے تھے۔ میں کہوں گا اے مسلم، ارے تم زمین پر تو آ رہے ہو، تمہارے ہاتھ تو سلامت ہے، ارے مولا کو سلام کرتا ہوا ہے مولا عباس۔ ارے کس طریقے سے آپ دین
زمین پر آئے ہوں